بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عظیم قربانی کی یاد۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک طاقتور اور خوبصورت جوان تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے بے پناہ محبت کرتے تھے، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کی زندگی کا حاصل اور 100 سال کی سختیوں کو برداشت کرنے کا صلہ تھے۔ علاوہ ازیں سالہ سال سے وہ ان سے جدا رہے اور ان کے فراق میں جلتے رہے۔ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ خداوند قدوس حکم دے رہا ہے کہ اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی کر دو۔ جناب ابراہیم جب بیدار ہوئے تو سوچ میں ڈوب گئے کہ کیا یہ خواب رحمانی ہے۔ انہوں نے دوسری اور تیسری رات بھی بالکل یہی خواب دیکھا تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ خواب رحمانی ہے اور یہاں پر شیطانی وسوسے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک خطرناک دوراہے پر کھڑے تھے۔ وقت انتخاب کا تھا کہ کس راستے کو منتخب کرے، خدا کو یا نفس کو۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے وجود پر خدا کو حاکم کیا۔ یہ مرحلہ اگرچہ انتہائی مشکل تھا، لیکن انہوں نے راہ خدا کو منتخب کیا اور جناب اسماعیل کو راہ خدا میں قربان کرنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ سب سے پہلے یہ بات حضرت ابراہیم نے بی بی ہاجرہ کے سامنے رکھی اور اسے کہا، میرے بیٹے کو صاف ستھرا لباس پہناؤ اور بالوں میں کنگھی کرو، میں اسے اپنے دوست کے پاس لے جانا چاہتا ہوں۔ جب گھر سے روانہ ہونے لگے تو جناب ابراہیم نے اپنی بیوی ہاجرہ سے کہا، مجھے ایک رسی اور چھری لا دو۔ بی بی ہاجرہ نے کہا، آپ تو دوست سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، رسی اور چھری کا کیا کرنا ہے؟ جناب ابراہیم نے کہا، شاید وہ قربانی کے لیے گوسفند لے آئیں، لہٰذا مجھے ضرورت پڑے گی۔ بی بی ہاجرہ نے رسی اور چھری لا کر جناب ابراہیم کو دی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو اپنے ہمراہ لے کر قربان گاہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ شیطان ایک بوڑھے شخص کی صورت میں بی بی ہاجرہ کے پاس آیا اور ہمدردی بھرے لہجے میں نصیحت کرتے ہوئے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ ابراہیم اسماعیل کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ بی بی ہاجرہ نے کہا، اپنے دوست سے ملاقات کے لیے۔ شیطان نے کہا، ابراہیم اسے قتل کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ بی بی ہاجرہ نے کہا، وہ کون سا باپ ہے جو اپنے بیٹے کو قتل کرے، خاص کر جب باپ ابراہیم جیسا اور بیٹا اسماعیل جیسا ہو؟ شیطان نے کہا، ابراہیم کہتا ہے کہ خدا نے فرمایا ہے۔ بی بی ہاجرہ نے کہا، میری اور میرے اسماعیل کی 1000 جانیں راہ خدا پر قربان۔ کاش میرے 1000 بیٹے ہوتے تو میں سارے کے سارے راہ خدا میں قربان کر دیتی۔ بی بی ہاجرہ نے زمین سے کچھ پتھر اٹھائے اور شیطان کو مار کر اپنے سے دور کیا۔ جب شیطان وہاں سے مایوس ہو گیا تو بوڑھے شخص کی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا اور کہا، ابراہیم اپنے بیٹے کو مت قتل کرو، آپ کا خواب شیطانی ہے۔ جناب ابراہیم نے بڑی تیز نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، اے ملعون شیطان تم ہو؟ تو پھر سنو، اگر میرے بیٹے مشرق و مغرب میں موجود افراد کی تعداد کے برابر بھی ہوتے اور میرا خدا مجھے حکم دیتا کہ تمام کے تمام اس کے راستے میں قربان کر دو تو میں ضرور اس کے حکم کی اتباع کرتا۔ اور پھر جناب ابراہیم نے بھی زمین سے کچھ ٹکڑے پتھروں کے اٹھائے اور اسے مار بھگایا۔ شیطان جب وہاں سے بھی نا امید ہوا تو پھر وہ جناب اسماعیل کے پاس آ کر کہنے لگا، تیرا باپ تجھے قتل کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ حضرت اسماعیل نے کہا، کس لیے؟ شیطان نے کہا، وہ کہتا ہے یہ حکم خدا ہے۔ حضرت اسماعیل نے کہا، اگر یہ حکم خدا ہے تو پھر اس کے حکم کے سامنے میری کیا مجال؟ حضرت اسماعیل نے بھی کچھ پتھر اٹھائے اور شیطان کو مار کر دور بھگایا۔ مینا میں جمرہ اولا اخرى کو اعمال حج کے دوران میں پتھر مارنا اسی واقعے کی یاد کو تازہ کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم اپنے عزیز ترین اور دل کے سکون بیٹے اسماعیل کو قربان گاہ مینا میں لے کر آیا اور کہا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ جناب اسماعیل نے فوراً جواب میں کہا، اے بابا جان، آپ حکم خدا کو انجام دیں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ بابا جان، میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ میرے ہاتھ پاؤں مضبوطی سے باندھ دیں، شاید جب تیز چھری میری گردن پر چلے تو میں تڑپوں اور آپ کا لباس خون آلود ہو جائے۔
मुझे ज़मीन पर सजदे की हालत में लेटा कर ज़िबह करें। ये कुर्बानी की बेहतरीन हालत है। ऐसी सूरत हाल में आपकी निगाहें मेरे चेहरे पर ना पड़ेंगी और नतीजतन मोहब्बत बदरी आप पर गालिब नहीं आएगी। जनाब इब्राहिम ने बिल्कुल ऐसे ही किया और अपने बेटे को ज़िबह करने के लिए आमादा हो गए। बाप ने बेटे की गर्दन पर छुरी रखी, इसलिए कि हुक्म खुदा पर जल्दी से अमल हो। तेज़ी से छुरी चलाई, लेकिन छुरी काट न रही थी। जनाब इब्राहिम हुक्म खुदा पर अमल में ताख़ीर की वजह से नाखुश होते हैं और जज्बात में आकर छुरी ज़मीन पर दे मारते हैं। छुरी हुक्म खुदा से बोल कर कहने लगी, खलील मुझे कहता है कि काट, लेकिन जलील मुझे काटने से रोकता है। हज़रत इब्राहिम ने अपने बेटे इस्माइल से मदद मांगते हुए कहा कि अब क्या करूं? जनाब इस्माइल कहते हैं, छुरी की नोक मेरे हलक में उतार दें, जिस तरह ऊँट को ज़िबह करते हैं। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जनाब इस्माइल की तजवीज़ पर अमल करने वाले ही थे कि उसी वक्त उनके कानों तक निदा आई कि ऐ इब्राहिम, तुमने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। इस्माइल को छोड़ दें और उसकी जगह इस गौसफंद को ज़िबह करें। उसी आवाज़ के हमरा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास एक ऐसा गौसफंद सामने लाया गया जो एक मुद्दत से बहिश्त की चरागाहों में पलता रहा था। मुअज़्ज़ल्लाह, खुदावंद कुद्दूस खून का तशना नहीं है, बल्कि वो तो इंसान की मुख्तलिफ हवालों से तरबियत करना चाहता है। हज़रत इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम का किस्सा कोई कश्तो कश्तार खून रेज़ी का किस्सा नहीं है, बल्कि इसारो इस्तकामत, फ़िदाकारी और फरमाने हक़ के सामने तस्लीम होने की सच्ची दास्तान है। यूँ हज़रत इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम उस बंदगी और इसार व क़याम की बिना पर खुदा के सख्त तरीन इम्तहानात में बड़ी शुजाअत और बहादुरी के साथ फातेह हुए। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, सलाम हो इब्राहीम पर, हम इसी तरह हुस्ने अमल वालों को जज़ा दिया करते हैं। बेशक इब्राहीम हमारे मोमिन बंदों में से थे और हमने इसका बदला एक अजीम कुर्बानी को करार दिया। नाजरीन, मज़ीद इस तरह के वीडियोस को जानने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया।